الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 19 سپارے کا آخری پاؤ اور 20ویں سپارہ مکمل تلاوت کیا پڑھا ہے۔ تو اس صورت نمبر میں اللہ تعالیٰ نے ایک عقیدے کا بہت پیارا مسئلہ بیان فرما دیا جو قیامت تک کے لیے آیات کی صورت میں ثبت ہو گیا۔ لوگ عموماً پوچھتے ہیں کہ اولیاء کے پاس، انبیاء کے پاس طاقتیں نہیں ہوتی، تصرفات نہیں ہوتے، تو صورت نمل میں ایک بڑا پیارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو حضرت سلیمان کے ساتھ پیش آیا جو وقت کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 بادشاہوں کے قصے بیان کیے۔ ایک وہ تھا جو کافر تھا جس نے اللہ کا انکار کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، اور ایک وہ تھے جو اللہ کے نبی تھے۔ ایک فرعون تھا کہ جس کو دنیا ملی، جس کو طاقت ملی، جس کو شاہی ملی، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اور ایک حضرت سلیمان تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقتیں عطا فرمائیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ریاست عطا فرمائی، بہت بڑی طاقت عطا فرمائی، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے حقوق ادا کیے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ تو یہ بڑا پیارا سا واقعہ جو سورۃ نمل میں ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان نے بلقیس کو جب اسلام کی دعوت دی تو بلقیس کے تخت کو اپنی طرف لانے کے لیے جہاں پر وہ موجود تھے، انہوں نے جو ان کے ساتھ وزراء تھے، مشیر تھے، انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت یہاں پر لے کر آئے گا؟ کہتے ہیں جہاں پر حضرت سلیمان موجود تھے وہاں سے بلقیس کا جہاں تخت رکھا ہوا تھا 1500 میل کا فاصلہ تھا۔ 1500 میل بلقیس کا تخت دور تھا، اور وہ تخت کوئی چھوٹا تخت، آج کا کوئی چارپائی اس طرح کا بیڈ نہیں تھا، بہت بڑا تخت تھا کہ جس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ کتنا بڑا وہ تخت تھا۔ بہرحال بہت بڑا ایک تخت تھا جو 1500 میل دور موجود تھا۔ تو جب حضرت سلیمان نے اپنے وزراء سے، اپنے مشیروں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت میرے پاس لے کر آئے، تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ایک جن تھا، قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑا جن تھا دیو ہیکل۔ اس نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ اے سلیمان میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا، لیکن لے کر کب آؤں گا؟ کہ جب یہ میٹنگ آپ کی محفل ختم ہوگی اس سے پہلے میں لے کر آؤں گا۔ اور آگے اس نے کہا کہ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، کہ میں اس پر طاقت رکھتا ہوں، میرے پاس یہ قوت موجود ہے۔ یعنی یہ اس کے کچھ ایسے جملے تھے جس میں کچھ فخریہ چیز تھی کہ میرے پاس طاقت موجود ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں یہ تخت لاؤں گا محفل ختم ہونے سے پہلے۔ اب اگلی آیت آتی ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ وہاں پر ایک اور بھی بیٹھے ہوئے تھے صاحب، الذی، ان کی تعریف اللہ نے نام نہیں بتایا، وہاں بتا دیا عفریت من الجن نے کہ بہت بڑا جن تھا، لیکن یہاں پر اس کی ایک صفت بیان کی کہ جس نے یہ بات کہی وہ کس صفت سے موصوف تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی صفت یہ تھی کہ الذی عنده علم من الکتاب، کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، جو اس دور میں ان کے پاس کتاب تھی اللہ کی، اس کا وہ علم رکھتا تھا، یعنی عالم تھا۔ اب دیکھیں کہ وہ جن ہے، یہ انسان ہے لیکن عالم ہے۔ اللہ نے علم کے ساتھ اس کی فضیلت بیان کی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اے سلیمان میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، کہ آپ پلک بعد میں جھپکیں گے اور وہ تخت آپ بلقیس کا تخت یہاں پر موجود ہوگا۔ اس نے صرف دعویٰ نہیں کیا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، کہتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان نے دیکھا تو وہ تخت بلقیس کا جو 1500 میل دور تھا وہ وہاں پر موجود تھا۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے یہ 2 آیتوں میں یہ واقعہ بیان کیا، اور یہاں پر قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا پوری امت کو کہ اللہ، حقیقی طاقتیں اللہ کی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو چاہے وہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، اللہ تعالیٰ جن کو چاہے اختیارات اور طاقتیں بے حساب عطا کر سکتا ہے۔ یہ تو وہ بندہ تھا کہ جس کے پاس، جو حضرت سلیمان کا مشیر تھا، وزیر تھا، اور جس کے پاس اس دور کی کتاب کا علم تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہو، یا ان کے خلفائے راشدین ہوں، یا ان کے اصحاب ہوں، یا ان کی امت کے اولیاء ہوں، علماء ہوں، آپ دیکھیں کہ ان کی شان کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ واقعہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا جو عقیدے کے لحاظ سے ایک بہت پختہ اور مضبوط واقعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کیا۔ قارون اپنے دور کا بہت ہی امیر ترین شخص تھا، اس کی جو عمارت تھی، اس کی جو دولت تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی کہ اس کے پاس کتنا دولت تھی۔
اللہ نے کہا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ اتنا دولت تھی لا تنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ اس کی جو خزانے کی چابیاں تھیں وہ چابیاں بھی ایک بہت بڑا گروہ، ایک بہت بڑا جتھا اٹھاتا، ان کی کمر ان کی چابیوں کے بوجھ سے تھک جاتی تھی۔ اللہ نے اسے اتنا خزانہ عطا کیا تھا، لیکن جب اس نے دین کو قبول نہیں کیا، یہ پورا واقعہ ایک رکوع میں اللہ نے بیان کیا۔ آج کل ہم بھی جب دیکھتے ہیں نا امیر لوگوں کو تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ امیر ہیں۔ یا ہم جب مسلمان لوگ دیکھتے ہیں یورپ کو، کفر کو، کہ ہم روپے میں ہیں، ہم پیسوں میں ہیں، وہ ڈالرز میں ہیں، وہ پاؤنڈز میں ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ہماری فی آمدنی کم ہے، فی کا آمدنی، ان کی فی کا آمدنی بہت ہے، جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی پیارا سارا ایک واقعہ بیان کیا، اس کی آیتوں میں کھل کر وہ ساری چیزیں بیان کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اس سے کہا گیا نا کہ تو لوگوں کے ساتھ احسان کر، اللہ کا شکر ادا کر، اس نے بڑے تکبر سے کہا، اس نے کہا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میرے پاس جو بھی خزانہ ہے نا، آج کل ہم بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو ہم نے کمایا ہے یہ ہماری محنتیں ہیں، ہم کہتے ہیں جو بھی ہمارے پاس پیسہ ہے ہم نے اس کے پیچھے بڑے کام کیے ہیں، لیکن یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جتنا ہمیں رزق دے ہمیں منسوب اس کی طرف کرنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ جب قارون سے کہا گیا کہ لوگوں کے ساتھ تو احسان کر، فساد نہ کر، اس نے کہا کہ یہ جو پیسہ میرے پاس ہے، یہ دولت جو میرے پاس ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا یہ تو میری اپنا ایک علم تھا کہ جس کی بدولت میں نے یہ دولت ساری جمع کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمع، کہتے ہیں یہ قارون نہیں جانتا کہ اللہ نے اس قارون سے پہلے نہ جانے کتنے قارون تھے جو اس سے بڑے طاقتور تھے، جو اس سے بڑے پیسے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ قارون کیا چیز ہے؟ تو انسان کو اپنی دولت پر کبھی نہیں اترانا چاہیے کہ میرے پاس اتنی بڑی دولت ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہ جب وہ اپنی قوم میں اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلا نا، جس طرح آج کل گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے شاہی چیزیں آ جاتی ہیں، لباس آ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں جب وہ اپنی شان و شوکت میں اپنی قوم کے پاس آیا، اب آگے واضح الفاظ میں فرق دیکھیے گا، اللہ نے فرمایا کہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، کہ وہ لوگ جنہیں صرف دنیا کی طلب تھی، ان کے الفاظ کیا تھے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش ہمارے پاس بھی وہ خزانہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے، جو اللہ نے قارون کو دی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کو طلب کر رہے تھے۔ اب اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وقال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا تھا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، انہوں نے کہا یہ خزانہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل چیز وہ ہے جو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اصل وہ ہے جو اللہ نے ہمیں نیکی کی دولت عطا کی ہے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایمان کی دولت، نیکیوں کی دولت انہیں ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانے کے ساتھ ہی زمین میں دھنسا دیا۔ تو اس سے اگلی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اللہ نے فرمایا کہ جو آخرت کی دولت ہے، جو آخرت ہے، وہ ہم نے ان کے لیے رکھی ہے کہ جو دنیا میں شان و شوکت طلب نہیں کرتے، جو دنیا میں عالی مرتبے طلب نہیں کرتے، ہم نے آخرت ان کے لیے سجا کر رکھی ہے، آخرت ان کے لیے بنا کر رکھی ہے۔ حسن علی فرماتے ہیں کہ جس بندے نے یہ خواہش کی کہ میری جوتی کا جو تسمہ ہے وہ دوسرے بندے کی جوتی کے تسمے سے اچھا ہو، حکارت کرتے ہوئے، آپ نے فرمایا وہ بھی اس آیت کے تحت داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی آخرت میں حصہ عطا نہیں کرے گا۔ تو آخرت صرف انہی کے لیے ہے کہ جو لوگ متقی ہیں، جو اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ ہے سورۃ عنکبوت کی، اللہ نے فرمایا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، یہ ایمان کی دولت مفت میں نہیں ملی۔ جب ہم ایمان قبول کرتے ہیں، مومن بنتے ہیں، تو اس ایمان کے، اس دین کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں ہم سے، ہماری جان کے بھی، ہماری مال کے بھی، ہم پر آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ لوگ کیا گمان کرتے ہیں کہ اگر صرف وہ یہ کہہ دیں کہ آمنا، ہم نے ایمان قبول کر لیا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں آزمائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں لازمی آزمائیں گے،
ان کی جان کے ذریعے، ان کی مال کے ذریعے، کبھی ہم جان کی قربانیاں طلب کریں گے، کبھی ہم مال کی قربانیاں طلب کریں گے، ان کی آزمائش کریں گے کہ اپنے دین میں، اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ تو ہمیں ان آزمائشوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جب بھی یہ دین ہم سے کوئی تقاضا کرے، ہمیں اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔